السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم مجلس ثانی یعنی دوسرے خطبہ کا باقی حصہ پڑھیں گے۔ پیران پیر غوث العظم دستگیر غوث الورا غوث العالمین سیدی ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی قدس اللہ تعالی سرہ العزیز فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، شان فخر موٹے کپڑے پہننے اور بے مزہ کھانا کھانے میں نہیں ہے، شان فخر تو دل کا زہد اختیار کرنے میں ہے۔ سچا عاشق سب سے پہلے اپنے وطن پر صوف کا لباس پہنتا ہے، پھر وہ اس کے ظاہر کی طرف بڑھتا ہے۔ پہلے وہ اپنے باطن کو صوف پہناتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے دل، نفس اور ظاہری اعضاء کو۔ پھر جب وہ سراپا صوف پوش بن کر نیک بن جاتا ہے تو اس کی طرف رحمت اور احسان کا ہاتھ آتا ہے، تو اس مرد خدا مصیبت زدہ کی حالت میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے اور اس کے جسم سے غم کے کپڑے اتار کر خوشی کے کپڑے پہنا دیتا ہے، اور غم کو راحت سے اور خوف کو امن سے اور دوری کو قرب سے اور فخر و محتاجی کو تونگری سے بدل دیتا ہے۔ اے اللہ کے بندے، اقسام رزق کو زہد کے ہاتھوں سے کھایا کر، نہ کہ رغبت کے ہاتھوں سے۔ جو شخص کھاتا ہے اور روتا ہے وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو کھاتا اور ہنستا ہے۔ تو اپنے مقدر رزق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے دل کو مشغول رکھ کر کھا، اس حالت میں تو کھانوں کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اگر تو طبیب کے ہاتھ سے کھائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تنہا ایسی چیز کھائے جس کی اصلیت تجھے معلوم نہیں۔ اے سامعین، تمہارے دل کس قدر سخت ہو گئے ہیں اور تمہارے درمیان میں امانت چلی گئی اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و مہربانی ختم ہو گئی ہے۔ شریعت محمدی کے احکام تمہارے پاس امانت تھے جن کو تم نے چھوڑ دیا، ان سب میں تم خیانت کرنے لگے۔ تجھ پر افسوس ہے، اگر تو اس امانت کو ضروری نہ سمجھے گا تو ان قریب تیری آنکھوں میں پانی اتر آئے گا اور تیرے ہاتھ اور پاؤں شل ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا دروازہ تیرے لیے بند کر دے گا اور مخلوق کے دلوں میں تیرے لیے سختی ڈال دے گا، اور وہ جو تجھ پر احسانات کرتے ہیں ان کو روک دے گا۔ اپنے سروں کی اپنے خدا کے ساتھ حفاظت کرو، اسی سے ڈرتے رہو، بس اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک اور تکلیف دہ ہے۔ وہ تجھے تمہاری جائے امن اور عافیت کے جگہ سے پکڑے گا، اس سے ڈرو۔ بس وہی زمین و آسمان کا معبود ہے، اس کی نعمتوں کی شکر کے ساتھ حفاظت کرو، اس کے حکم اور ممانعت کا سننے اور ماننے کے ساتھ استقبال کرو، محتاجی کا صبر سے مقابلہ کرو اور خوشحالی کا شکر کے ساتھ۔ اور جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں یعنی انبیاء اور مرسلین علیہم السلام اور صلحاء اور عابدین، ان کا یہی طریقہ تھا کہ وہ نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر اور مصائب و آلام پر صبر کیا کرتے تھے۔ اس لیے تم گناہوں کے دسترخوان سے کھڑے ہو جاؤ اور اطاعت الہی کے دسترخوان سے کھانا کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لو اور حدود خداوندی کی حفاظت کرو۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و رحمت کا نزول ہو تو اس کا شکر ادا کرو، اور جب تنگ دستی آئے تو اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور اپنے نفسوں سے جھگڑا کرو۔ اور سچی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ موت اور اس کے بعد آنے والے حالات کو یاد کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے حساب اور مہربانیوں کو جو تمہارے ساتھ ہیں یاد کیا کرو۔ کیا تم جاگو گے نہیں؟ کب تک یہ تمہاری نیند رہے گی؟ جہالت اور باطل نفس اور خواہشات کے ساتھ قیام اور عادت کی پیروی کب تک رہے گی؟ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی شریعت کے مطابقت سے ادب سیکھو، کیوں کہ عادت کا چھوڑ دینا عبادت ہے۔ ادب سیکھو اور قرآن و حدیث کے احکام سے درس لو، اس کے مطابق کیوں نہیں چلتے؟ اے اللہ کے بندے، تو لوگوں کے ساتھ اندھے پن، جہالت، خواب اور غفلت کے ساتھ میل جول نہ رکھ، بلکہ ان کے ساتھ بصیرت، علم، بیداری کے ساتھ میل جول رکھ۔ جب تو ان کو اچھے کام کرتے ہوئے دیکھے تو تو بھی ان کے ساتھ دے، اور جب تو ان کو قابل نفرت برے کام اور خلاف شرع دیکھے تو ان کا ساتھ نہ دے، اور تو خود بھی ان سے بچ اور ان کو برے کام کرنے سے منع کر۔ تم اللہ تعالیٰ کے طرف سے پوری غفلت میں ہو، اس کے لیے بیدار ہو جانے کو اپنے اوپر لازم کر لو، اور تم مسجدوں کے ساتھ چپٹے رہو اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لو نزل من السماء نار ما نجا منها الا اہل المساجد۔
یعنی اگر آسمان سے آگ نازل ہو تو اس سے کوئی نجات نہ پائے سوائے اہل مساجد کے، اور جب تم نمازوں کے ادا کرنے میں سستی کرو گے تو تمہاری نمازیں اللہ تعالیٰ سے منقطع ہو جائیں گی۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اقرب ما یکون العبد من اللہ اذا کان ساجدا، سب سے زیادہ قرب بندے کو خدا سے اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں، تجھ پر افسوس ہے تو کس قدر تعویلیں کرتا ہے اور رخصتیں تلاش کرتا ہے، اس لیے تعویل کرنے والا دھوکے باز ہوتا ہے۔ کاش جب ہم صرف عزیمت پر عمل کریں اور ہم اجماع کے ساتھ وابستہ اور اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کریں تو تب ہی اللہ تعالیٰ سے نجات پائیں گے۔ بس کیا پوچھتا اس حالت کا جب کہ ہم تعویلیں اور رخصت تلاش کرنے لگیں، عزیمت جاتی رہی اور اس کے اہل بھی جاتے رہے۔ یہ زمانہ تو رخصتوں کا ہی رہ گیا ہے نہ کہ عزیمتوں کا۔ تو یہ زمانے مکاری، دکھاوے، نفاق اور ناحق دوسروں کا مال لینے کا رہ گیا ہے، اور ایسے لوگ کثرت کے ساتھ ہیں جو لوگوں کے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر نیک اعمال کرتے ہیں نہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اس زمانے میں لوگوں کا برا کام اللہ تعالیٰ کے بجائے مخلوق کے طرف متوجہ ہونا ہے، اور ان کو مخلوق کی خوشنودی کی ضرورت ہے۔ اس لیے تم سب لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہیں اور نفس اور خواہشات نفسانیہ زندہ ہیں۔ تم سب دنیا کے طالب ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا اور مخلوق سے جدا ہو جانا حقیقت میں زندہ دلی ہے، کیونکہ اس مقام پر صورت ظاہری کا اعتبار نہیں ہے، حقیقت کا اعتبار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا اور اس کی منع کردہ باتوں سے باز رہنا، بلاؤں پر صبر کرنا، قضا و قدر کے سامنے سر جھکا دینا دل کی زندگی ہے۔ اے اللہ کے بندے، امور تقدیرات میں تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، پھر تو اس پر ثابت قدم رہ۔ ہر امر کو پہلے بنیاد کی ضرورت ہے اور اس کے بعد عمارت کی۔ تو ہر وقت اور دن رات اس پر ہمیشگی کر۔ تجھ پر افسوس ہے کہ تمام معاملات میں غور و فکر کرنا دل کا کام ہے۔ بس جب تو اپنے لیے اس میں بہتری دیکھے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کر، اور نعمت خداوندی پر شکر کرنا ضروری ہے، اور جب تو اپنے لیے اس میں برائی دیکھے تو اس پر توبہ کر۔ اس غور و فکر سے تیرا دین زندہ ہو جائے گا اور یہ شیطان کی موت ہوگی۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ 1 ساعت کا فکر ساری رات عبادت سے بہتر ہے۔ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا شکر کرو کہ اس نے تم سے پہلے گزر جانے والی امتوں کی بنسبت تمہارے خلیل عمل کو بھی قبول فرمایا ہے، حالانکہ تم دنیا میں وجود کے اعتبار سے سب کے بعد ہو، اور قیامت کے دن رحمت خداوندی سے جنت میں داخل پہلے ہوگے۔ اور جو تم میں صحیح اور تندرست ہے، اس جیسا کوئی دوسرا تندرست نہیں ہے۔ تم امیر ہو، سردار ہو، اور دوسری امتیں تمہارے رعیت ہیں، اور جب تک تو مخلوق سے تمام اشیاء جو ان کے قبضے اور تصرف میں ہیں جھگڑتا رہے گا اور ان کو اپنے ریا و نفاق سے اپنی طرف بلاتا رہے گا تو تجھے تندرستی حاصل نہیں ہوگی، اور جب تک تیری رغبت دنیا میں ہوگی تو تجھے صحت و تندرستی نہیں ملے گی، اور جب تک تو اپنے دل سے غیروں پر بھروسہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ پر تیرا سچا توکل نہ ہوگا اور تجھے تندرستی بھی حاصل نہ ہوگی۔ دعا ہے، اللہم ارزقنا الصحۃ معک وآتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ہمیں صحت عطا فرما، اپنے ساتھ رکھ، اور ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے، اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔